ایران میں اہل سنت کی بند کی گئی مساجد و مدارس۔ سن 1981 میں اہواز کی جامع مسجد امام شافعی کو ایران و عراق جنگ کے دوران ایرانی حکومت نے بند کر کے سپاہی پاسداران کے حوالے کیا۔ سن 1988 میں صالح آباد تربت جام کے دینی مدرسہ کے مدیر مولانا براہوئی کو گرفتار کرنے کے بعد اس مدرسے کو بند کر دیا گیا۔ سن 1988 میں ایرانی شہر مشہد میں واقع دینی مدرسہ جامع مسجد امام ابو حنیفہ کے محسنوں کو گرفتار کرنے کے بعد بند کر دیا گیا۔ سن 1991 میں خرم شہر کی جامع مسجد سوق الایذان کو امام بارگاہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ سن 2000 میں آبادان کی جامع مسجد رنگونی، جس کی بنیاد 1881 میں رکھی گئی تھی، اس کو اہل سنت سے چھین کر میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا۔ سن 2001 میں مشہد کی جامع مسجد شیخ فیض کو ایک ہی رات میں مسمار کر کے اس جگہ پارک بنا دیا گیا۔ سن 2004 رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں آبادان تیل کمپنی کی جامع مسجد کے بانیوں کو جیل میں ڈال کر مسجد کو بند کر دیا گیا۔ سن 2005 میں اہواز کے علاقہ یوسفی کی جامع مسجد حسنین کو اہل سنت کی مسجد ہونے کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ سن 2006 میں شیراز کی جامع مسجد حسنین کو قبضہ کر کے بعد ازاں بند کر دیا گیا۔ سن 2007 ماہ نومبر میں بجنورد شہر کی جامع مسجد جوادیہ کو ایک ہی رات میں مسمار کر کے اس جگہ پارک بنا دیا گیا۔ سن 2008 میں زابل شہر کے علاقہ عظیم آباد کے دینی مدرسہ امام ابو حنیفہ کو 600 طلبہ سمیت ایرانی فورسز نے نشانہ بنا کر مسمار کر دیا۔ سن 2008 میں فاضل آباد گلستان شہر کی جامع مسجد کے ذمہ داران کو گرفتار کر کے بعد ازاں مسجد کو بند کر دیا گیا۔ سن 2010 میں تہران میں اہل سنت کی پرانی تاریخی مسجد کے امام مولوی موسیٰ زادہ کو گرفتار کر کے مسجد کو بند کر دیا گیا۔ سن 2010 میں آبادان کے علاقہ القصبہ کی جامع مسجد امام شافعی کو قبضہ کر کے اس کو امام بارگاہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ سن 2011 میں کہنوج شہر کی مرکزی جامع مسجد کو ایرانی ایجنسیوں نے قبضہ کر کے بعد ازاں اس کو بند کر دیا گیا۔ سن 2011 میں کرمان شہر میں اہل سنت کی جامع مسجد کو ذاکری حکومت کے متشدد غنڈہ گردوں نے بند کر دیا۔ سن 2012 میں علاقہ بیرجند کی جامع مسجد کے ذمہ داران کو دھمکی دینے کے بعد اس مسجد کو بھی بند کر دیا گیا۔ سن 2013 میں بیرجند کے علاقہ معصومیہ کی جامع مسجد کو بند کر دیا گیا۔ سن 2014 میں تالش شہر کی جامع مسجد کو بند کر دیا گیا۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة
الآخرة عذاب عظيم۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے کی ممانعت کر دی اور ان کے ویران کرنے کی کوشش کی۔ ایسے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ مثال اردو، سچ کا چہرہ۔